اس خاص تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور مستند کتاب اشرف الجواب کے ایک انتہائی دلچسپ حصے کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی تاریخی اور عقیدتی غلط فہمی کی جڑ تک جائیں گے جس نے کافی الجھنیں پیدا کی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام سے متعلق من گھڑت روایات کو ہوا دیں اور ان کے لیے خدائی کا جھوٹا دعویٰ گھڑ لیا۔ حقائق اور منطق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مشہور مگر بالکل بے بنیاد دعوے کا پردہ چاک کریں گے۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سیکشن 1، ایک من گھڑت حدیث اور الوہیت کا جھوٹا دعویٰ۔ سب سے پہلے تو اس عجیب و غریب لسانی پہیلی کو سمجھنا ضروری ہے جو کچھ لوگوں نے بنائی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کے لیے الوہیت یعنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ ثابت کرنا۔ اب ذرا اس اقتباس پر غور کریں۔ انا عربن بلا عین، اس کا مطلب ہے میں عرب ہوں بغیر حرف عین کے۔ مطلب اگر عرب میں سے عین نکال دیں تو پیچھے کیا بچا؟ رب۔ تو اس من گھڑت حدیث سے سیدھا سا مطلب یہ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ کہنے والا خود کو رب یعنی خدا کہہ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک مذاقہ خیز اور بے بنیاد سی پہیلی ہے۔ حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس بظاہر گہری مگر کھوکھلی بات کو سچ مان لیا اور اسے دھڑلے سے پھیلاتے رہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 2، الفاظ کی منطقی حقیقت۔ جب ہم اس طرح کی باتوں کا منطقی اور عقلی جائزہ لیتے ہیں تو ان کی کلی خود ہی کھلنے لگتی ہے۔ اشرف الجواب کے مصنف اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ بھائی اس جملے کی نوعیت ہی اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سر ان دونوں باتوں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف تو وہ پیچیدہ سی پہیلی ہے انا عرب بلا عین، اور دوسری طرف ایک بالکل براہ راست دعویٰ انا رب۔ منطقی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی خدائی کا دعویٰ کرنا مقصود تھا تو الفاظ کا یہ ہیر پھیر کیوں؟ سیدھے الفاظ میں انا رب کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ سچی بات کو اتنے گھماؤ پھراؤ کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ پیچیدگی، یہ گول مول انداز ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ دعویٰ سر تا سر بے بنیاد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتاب اشرف الجواب بالکل واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ یہ الفاظ کسی جاہل شخص نے فرصت کے لمحات میں بیٹھ کر گھڑے ہیں۔ بالکل یہ کسی فارغ شخص کی کارستانی ہے۔ یہ کوئی خدائی الہام نہیں ہے بلکہ حد سے زیادہ فارغ وقت اور کام علمی کا نتیجہ ہے۔ اس پہیلی یا چستان کی واقعی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ محض ایک بیکار سی ایجاد ہے جس نے لوگوں کو حقیقت سے کوسوں دور کر دیا۔ تو پھر یہ سب خرافات آخر شروع کہاں سے ہوئیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ سیکشن 3، تصوف کی غلط تشریح۔ اس لفظ پر غور کریں، وحدت الوجود۔ یہ تصوف کا ایک انتہائی گہرا اور بہت ہی خوبصورت روحانی تصور ہے جس کا مطلب ہے وجود کی اکائی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب کم علم اور غیر تربیت یافتہ لوگ ایسے پیچیدہ روحانی فلسفوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر نتائج بہت تباہ کن نکلتے ہیں۔ ہوا بھی یہی۔ کچھ لوگوں نے اسے بالکل ہی غلط سمجھ لیا۔ انہوں نے اس کا لفظی مطلب نکال لیا اور ہر مادی چیز، یہاں تک کہ ہر انسان اور شے کو لفظی طور پر خدا پکارنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اس تصور کی اصل روح اور فلسفے کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں شدید گمراہی پھیلی۔ اور اس گمراہی کی انتہا ذرا اس ہولناک دعوے سے دیکھیں۔ اللہ جسے کہتے ہیں واللہ میں ہی ہوں، خدا کی پناہ۔ یہ وہ حدود سے تجاوز کرنے والے بیانات ہیں جو ان بھٹکے ہوئے لوگوں نے دیے۔ یہ اس بات کی بالکل واضح مثال ہے کہ جب جہالت اور روحانیت آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیسے کیسے گمراہ کن عقائد جنم لیتے ہیں۔ ان بے وقوفیوں کی وجہ سے نہ صرف اپنا نقصان ہوا بلکہ حقیقی تصوف اور اصل روحانیت بھی بری طرح بدنام ہو کر رہ گئی۔ اس اندرونی جہالت کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوا؟ یہ کہ بیرونی دنیا کو تنقید اور مذاق اڑانے کا بھرپور موقع مل گیا۔ ایک بار ایک انگریز نے ایک مسلمان پر طنز کرتے ہوئے کچھ یوں کہا، تم لوگ ہم پر تثلیث یعنی خدا کے تین ہونے پر اعتراض کرتے ہو جبکہ تمہارا صوفی تو ہر چیز کو خدا کہتا ہے۔ یہ واقعہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یہ صاف بتاتا ہے کہ کس طرح اپنوں کی کم علمی اور جہالت دوسروں کو ہمارے عقائد پر ہنسنے اور انگلیاں اٹھانے کا جواز فراہم کر دیتی ہے۔ خیر، اب اصل حقائق کی طرف آتے ہیں۔ سیکشن 4، بشریت کے واضح دلائل۔ اشرف الجواب ان تمام من گھڑت خدائی دعووں کو بالکل مسترد کرتے ہوئے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پیغمبر اسلام کی بشریت یعنی ان کے انسان ہونے کے ناقابل تردید تاریخی حقائق پیش کرتی ہے۔ مثلاً کھانے پینے کی ضرورت کا ہونا، فطری جسمانی ضروریات کا پیش آنا، جنگ توحد میں کفار کے ہاتھوں شدید زخمی ہونا، یہاں تک کہ یہود کے جادو کا ان پر اثر ہونا اور حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر بے ہوش ہو جانا۔ یہ تمام واقعات نہایت طاقتور انداز میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے جنہیں تمام انسانی کمزوریوں کا سامنا تھا۔ لیکن اور یہ سب سے اہم بات ہے،
इसी इंसानी नज़ाकत के बावजूद उन्होंने एक अजीम शान और भारी खुदाई बोझ उठाया। दरअसल यही उनकी सबसे बड़ी खूबी और मौजज़ा था। हम अब इस बहस को समेटते हैं। सेक्शन 5, सच्चाई का एतराफ़। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद अब जहन में ये अहम सवाल पैदा होता है कि क्या सच्ची अकीदत किसी को मनगढ़ंत खुदाई दर्जे पर फाइज करने में है, या फिर एक कमज़ोर इंसान की हैसियत से उनके उठाए गए इस अजीम बोझ का एहतराम करने में। ये वाकई रुक कर सोचने की बात है। जब हमें इस बात का गहरा एहसास होता है कि एक इंसान ने अपनी तमाम तर तिबी कमज़ोरियों के बावजूद तारीख का धारा मोड़ दिया, तो उनकी अज़मत में कई गुना इजाफा हो जाता है। खुराफात और द्युमालाई कहानियों के पीछे भागने के बजाय तारीखी सच्चाई की खूबसूरती और हक़ाइक़ पर मबनी अकीदत ही असल और दुरुस्त रास्ता है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।